حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ ان کی پیدائش میں تمام انسانوں کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے جس کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنیاد رکھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانوں کی روح کو پیدا فرمایا گیا ہے، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا گیا، آپ کے جسم مبارک کو بنانے کے لیے کون کون سی مٹی کا استعمال کیا گیا، اور وہ مٹی زمین کے کن کن جگہوں سے اٹھائی گئی، مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے کس طرح پیدا فرمایا گیا، اور کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، یا فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور جب اللہ تعالیٰ کے 4 بڑے خاص فرشتے زمین پر مٹی اٹھانے کے لیے آئے تو زمین رو رو کر ان سے کیا کہنے لگی، اور ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی کائنات یا کوئی بھی مخلوق موجود نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کو پیدا فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش، لوح، کرسی، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین و آسمان اور پوری کائنات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور اقدس سے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے اور خاص فرشتوں کی پیدائش ہو چکی تھی۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ میری بہنوں بھائیوں، آپ کو بتاتے چلے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش 4 چیزوں سے کی گئی۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پانی، نمبر 3 ہوا، نمبر 4 آگ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور پوری زمین سے ہر طرح کی کالی، سفید، لال اور کھاری مٹی اور نرم سوکھی مٹی ایک ایک مٹھی اٹھا لاؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر زمین پر آئے، مٹی اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی اٹھانے کی وجہ پوچھی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کو سب کچھ بتا دیا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اس خدا کی پناہ چاہتی ہوں کہ اس سے انسان بناؤ، اور جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ اس طرح زمین رو رو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے خدا کی پناہ مانگنے لگی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی کو اٹھائے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹ آئے، اور جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین، زمین نے تیری عزت کی پناہ چاہی، میں نے تیرے نام
اور عزت ادب کی وجہ سے اس کو تیری پناہ دے دی اور میں مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام، میکا علیہ السلام کو باری باری بھیجا، لیکن یہ دونوں فرشتے بھی اسی وجہ سے خالی واپس لوٹ آئے کیونکہ زمین نے ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی، تو ان دونوں فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور ادب کی وجہ سے زمین کو پناہ دے دی اور خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد آخر کار اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب زمین پر تشریف لائے تو زمین اسی طرح رونے لگی اور فریاد کرنے لگی۔ اس وقت عزرائیل علیہ السلام زمین سے کہنے لگے، میں تیرے رونے دھونے کی وجہ سے میں اپنے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو انسان کی جان نکالنے کا کام سونپ دیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کتاب تفسیر نعیمی میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے 7 الگ الگ زمین سے مٹی اٹھا کر مکہ شریف میں جمع کیا، جہاں آج کعبہ شریف ہے۔ ان 7 جگہوں جہاں ملک الموت علیہ السلام نے مٹی اٹھائی وہ یہ ہے: نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 طائف، نمبر 3 بیت المقدس، نمبر 4 ہندوستان، نمبر 5 ابو قبیس، نمبر 6 عدن، نمبر 7 مدینہ منورہ۔ میری بہنوں، روایت میں آتا ہے کہ مکہ شریف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنایا گیا اور بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن بنائی گئی اور عدن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک بنایا گیا اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ اور پیٹ مبارک بنایا گیا اور مدینہ منورہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا دل مبارک بنایا گیا اور طائف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے باقی حصے بنائے گئے۔ میری بہنوں بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں جو 7 قسم کی مٹی استعمال ہوئی ہے ان کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ملتا ہے۔ پہلی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں استعمال ہوئی اس کو قرآن پاک میں تراب کہا گیا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے، ہم نے تمہیں سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ میری بہنوں بھائیوں، تراب ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو سوکھی ہو، اور دوسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں استعمال ہوئی اس کا ذکر قرآن پاک میں 3 لفظ سے ملتا ہے۔ 3 اس مٹی کو کہتے ہیں جو بھیگی ہوئی مٹی ہو یا نرم مٹی ہو، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 23 سورہ 7 کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ میری بہنوں بھائیوں، 3 عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گیلی یا بھیگی مٹی ہے۔ یہ مٹی جہاں بھی ہوتی ہے اس زمین کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ یہ مٹی زمین کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے جسم کے اوپر والی چمڑی اور نیچے والی چمڑی، جس کی وجہ سے ہمارے جسم سے بال نکلتے ہیں۔ اور تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں استعمال ہوئی ہو، حمائل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے،
جو علل میں کالی بدبودار گارا تھی۔ چوتھی قسم کی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں استعمال ہوئی اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ مسنون وہ گارا ہے جو پانی میں کئی دن رہنے کی وجہ سے بدبودار اور سیاہ ہو چکا ہو۔ پانچویں مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں استعمال ہوئی ہو تین العزب ہے، یعنی لیس داز مٹی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ صفات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کی اصل حضرت آدم علیہ السلام کو لیس دار مٹی سے بنوایا۔ اور نمبر 6 جس مٹی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں استعمال کیا گیا اس کو قرآن پاک میں سلسال کہا گیا، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، انسان کو بستی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جیسے کہ ٹھیکری۔ اور نمبر 7 پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں جس مٹی کو استعمال کیا گیا ہے فخار کہتے ہیں، یعنی پکی ہوئی مٹی یا ٹھیکری مٹی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس طرح روح زمین سے الگ الگ قسم کی الگ الگ رنگوں کی مٹی کو اٹھایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی وجہ سے انسانوں کے رنگوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ میری بہنوں بھائیوں، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جب جمع کر لیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا گارا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کے پانی کا استعمال فرمایا۔ نمبر 1 آب فرات، اس پانی کو کہتے ہیں جو میٹھا ہو۔ اور نمبر 2 آب اجاج، آب اجاج اس پانی کو کہتے ہیں جو کھارا پانی ہو۔ نمبر 3 آب سلسلیب، آب سلسلیب اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک صاف اور خوشنما پانی ہو۔ نمبر 4 آب تسنیم، آب تسنیم اس پانی کو کہا جاتا ہے جو خوشبودار پانی ہو۔ نمبر 5 آب حریق، آب حریق اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک نشے دار پانی ہو جیسے کہ جنتی شراب۔ نمبر 6 آب کوثر، آب کوثر ایسا پانی ہے جس کو پیتے ہی انسان دنیا کا دکھ درد بھوک پیاس سب کچھ بھول جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ نمبر 7 آب رحمت، آب رحمت اس پانی کو کہتے ہیں جو رحمت والا پانی ہو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کرنے کے بعد ان تمام پانی کو شامل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر کی مٹی کو گوندا گیا۔ میری بہنوں، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے گارے پر 39 روز غم کی بارش برسائی گئی اور 1 روز خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہے۔ کتاب تفسیر نعیمی میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا گارا گوننے کے بعد تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کو مکہ اور طائف کے بیچ وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستک قدرت سے اس گارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار کی۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار فرمایا تو اس کے بعد اس پتلے کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کی ہوائیں اس پر چلائی۔ نمبر 1 تیز ہوا، نمبر 2 دھیمی ہوا، نمبر 3 گرم ہوا، نمبر 4 ٹھنڈی ہوا، نمبر 5 درمیانی ہوا، نمبر 6 رحمت والی ہوا،
نمبر 7، صرف ہوا۔ ان 7 طرح کی ہواؤں کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا سوکھ گیا، جس کو مٹی پانی سے بنایا گیا تھا، تو اب حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے کو پکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پتلے پر 7 قسم کی آگ سے گزارا۔ نمبر 1، کالے رنگ کی آگ۔ نمبر 2، لال رنگ کی آگ۔ نمبر 3، پیلے رنگ کی آگ۔ نمبر 4، نیلے رنگ کی آگ۔ نمبر 5، دھویں والی آگ۔ نمبر 6، بغیر دھویں والی آگ۔ نمبر 7، تیز اور دھیمی آگ۔ 7 قسم کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو گزار کر مضبوط کیا گیا۔ میری بہنوں بھائیوں، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے بن کر بالکل تیار ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار ہو گئی، تو فرشتے صورت دیکھ کر حیران ہونے لگے اور تعجب کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسا خوبصورت نہیں دیکھا تھا۔ اور جب ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آیا تو اس کے چاروں طرف گھوم کر بولا، اے فرشتے، تم اس کو دیکھ کر تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے، جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے۔ اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے گا، اور اگر خوب سیر ہو تو چل نہ سکے گا۔ اس کے بعد ابلیس بولا کہ اس کے سینے کے بائیں طرف دل ہے، یہ خبر نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا رکھے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور پتلا بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو روح کو پیدا فرمایا تو اس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں چلی جا۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس پہنچی تو جسم میں اندھیرا پایا، اور روح جسم کے اندھیرے میں جانے سے ڈرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم نور سے چمکنے لگا اور موتیوں کی طرح جگمگانے لگا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جب نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا گیا تو وہ روح جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے ڈر رہی تھی، وہ خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں چلی گئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ حشر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، تو جب میں اسے مکمل کر لوں اپنی طرف سے خاص اور معجزہ ضرور پھونک دوں، اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جانے لگی، ابھی روح سر میں پہنچی ہی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا رحمک اللہ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت آج بھی زندہ ہے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ ان کے نیچے کے حصے میں روح ابھی نہیں پہنچی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا، اور جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم تک پورے طور پر چلی گئی اور تمام بدن میں پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ، جا کر ان کو سلام کرو اور سنو
وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ تب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لائے اور السلام علیکم فرمایا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یہ الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے طے کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین میری اولاد کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر اپنا دستک قدرت پھیرا۔ اس وقت تمام انسان کی روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے باہر نکل آئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے تمام روح کو دیکھا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔